ناظرین السلام علیکم. اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ حاضر ہیں. پاکستان میں الیکشن کے لیے اب حالات بڑھ رہے ہیں الیکشن کی طرف، کیونکہ اب دسمبر بھی تقریباً سمجھیں شروع ہو چکا ہے اور 8 فروری کو الیکشن ہے. الیکشن کمیشن اس کے اوپر کام کر رہا ہے. حلقے بندیاں بھی اب سامنے آ رہی ہیں، لیکن سیاسی جماعتوں کا وہ جوش و خروش، ورکر کا وہ جوش و خروش، عوام کا وہ جوش و خروش نظر نہیں آ رہا ہے، اور جو لیڈر اور قائد ہیں وہ عوام میں نظر نہیں آ رہے. ایک طرف تو یہ بات ہے، لیکن جو امپورٹنٹ چیز ہے آج جو ہم ڈسکس کرنے چاہ رہے ہیں وہ چند باتیں ہیں. وہ یہ ہیں کہ سیاسی جماعتیں انٹرا پارٹی الیکشن کیوں نہیں کراتی ہیں، کیوں نہیں صاف و شفاف انٹرا پارٹی الیکشن کراتی ہیں. انٹرا پارٹی الیکشن تو ہوتا ہے، سبمٹ تو کر دیتے ہیں، کمرے میں بیٹھ کے لوگ کہتے ہیں کہ فیک طریقے سے کیا جا سکتا ہے. اور وہ کسی ایک جماعت کے نہیں، سب کے بارے میں الزام ہے کہ مختلف سیاسی جماعتیں انٹرا پارٹی الیکشن کراتی نہیں ہیں، اور اگر کراتی ہیں تو وہ فیک الیکشن ہوتا ہے. لیکن کچھ سیاسی جماعتوں میں کوئی اس لیول پر بھی نہیں ہوتا ہے کہ وہ کھڑا ہو کر اس پہ اعتراض کر سکے کہ یہ کیا چیز ہے، اس کی کیا وجوہات ہے. شاید ڈکٹیٹرشپ ہے. اچھا، الیکشن کمیشن انٹرا پارٹی جو الیکشن ہے اس کو کم از کم مانیٹر کرنا چاہیے، لیکن جو قانون اور آئین یہ پارلیمنٹ میں بناتے ہیں سیاستدان، وہ ایسے قانون اور آئین بناتے ہیں جس میں الیکشن کمیشن مانیٹر نہیں کر پاتا ہے، حالانکہ کرنا چاہیے. سیاسی جماعتوں سے موروثیت ختم نہیں ہوتی. سیاسی جماعتیں آج کل جو ہیں وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اپنے سنسیئر ورکر جو کہ جنہوں نے قربانی دی ہوئی ہے، جو کمپیٹنٹ بھی ہیں اور جو سالہ سال پارٹی کے برے وقت میں ساتھ کھڑے رہے، ان کے بجائے الیکٹیبلز کی طرف بھاگ رہے ہیں، ان کو ٹکٹ دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور ان میں بہت سارے لوٹے بھی ہیں. سیاسی جماعتیں اپنے مخلص کارکنوں کو کیوں نظر انداز کرتی ہیں؟ سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت بالکل نظر نہیں آتی ہے، موروثیت نظر آتی ہے، بادشاہت نظر آتی ہے. سیاسی جماعتیں بظاہر لگتا یہ ہے کہ ایک پرائیویٹ کمپنی ہے جس کو اون کرتے ہیں ایک صاحب، اور ان کے جانے کے بعد ان کے بیٹے، بیٹی، بہو، پوتا، پوتی. میں بیشتر سیاسی جماعتوں میں ایسا ہوتا ہے، لیکن چند سیاسی جماعتیں ایسا نہیں کرتی. 40 سال سے ہم وہی چہرے دیکھ رہے ہیں، وہی وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ ہیں، وہی مشیر ہیں، وہی وزیر کے کینڈیڈیٹ ہیں، اور وہی بنتے ہیں، اور وہی بننے کے بعد ملک ڈیٹوریٹ ہو رہا ہے ریگولر، عوام مر رہی ہے ریگولر. تو ان ایشوز پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ ہیں جناب اخونزادہ چٹان صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی سے تعلق ہے. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہمارے ساتھ ملک حبیب نور ہیں، پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرین کے. آپ کا ہی بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہمارے ساتھ ہوں گے یا ہیں ارباز حیات صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ہیں. آپ کا ہی بہت شکریہ. جی اخونزادہ پٹھان صاحب، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے. اچھا اخونزادہ پٹھان صاحب، کیا آپ سمجھتے ہیں، مثلا میں ایک آپ کو جب میں آپ سے سوال اٹھاتا ہوں تو ڈیفینیٹلی ہم پیچھے بہت ساری چیز لے کے بیٹھتے ہیں، تو کیا آپ یہ مانتے ہیں کہ پاکستان کی سیاسی جماعتیں انکلوڈنگ پیپلز پارٹی، انکلوڈنگ پی ایم ایل این، انکلوڈنگ پی ٹی آئی، وہ انٹرا پارٹی الیکشن سے بھاگتے ہیں؟ کراتی تو ہیں کیونکہ ریکوائرمنٹ ہے الیکشنز کا، لیکن پراپر جو ایک رولز اینڈ ریگولیشن ہے اس کو ہم نہیں دیکھتے. تو کیوں بھاگتی ہیں؟ ایک تو یہ بتائیے کہ کیوں یہ بھاگتی ہیں، پراپر نہیں کراتی، اور اگر کوئی کھڑا ہو کے ان کو چیلنج بھی نہیں کرتا ہے. پارٹی کے اندر اتنی ڈکٹیٹرشپ ہوتی ہے کہ کوئی آواز بلند نہیں کرتا ہے. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک موروثیت کا سلسلہ بھی ہے کہ جو باپ، بیٹا، بیٹی، بہو، پوتا، پوتی، نواسا وہی نظر آتے ہیں. پرائیویٹ کمپنی بنی ہوئی ہے. کیا کہیں گے اخونزادہ صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی، میں اس حد تک تو آپ کے ساتھ اگری کرتا ہوں کہ ہمارا جو جمہوریت ہے یا ہماری
सियासी पार्टियों का स्ट्रक्चर है वो कोई बहुत ज्यादा शानदार नहीं है, लेकिन अगर हम सिस्टम को चलाएंगे तो अंदर से इसमें तब्दीली आएंगे। हमसे गलती ये हुई है कि हमने बाहर से डंडा उठा के और कोशिश किया है कि इसमें हम चेंजेस लाना चाहते हैं, तो इसमें चेंजेस नहीं आया। लेकिन अंदर से चाहे वो मीडिया है, चाहे वो सियासी जमातें हैं, तो अगर इस सिस्टम को हम चलाएंगे तो हमें उम्मीद है कि टाइम के साथ साथ बेहतरी आ भी जाती है और आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला सिस्टम चलाने से बेहतरी आ जाएगी। जहां तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, तो आइन में इसका मुकम्मल डिफिनीशन नहीं है कि आप लोग किस तरीके से इलेक्शन करेंगे। हर पार्टी ने अपना एक स्ट्रक्चर बनाया है कि हमारा इलेक्शन कैसा होगा। मैं आपको मुख्तसर तौर पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बताना चाहता हूँ कि हमारा इंतखाब किस तरीके से होता है। हमारी जो डिविजनल सदूर है उनका इंतखाब होता है डिस्ट्रिक्ट सदूर और जनरल सेक्रेटरी के वोट के जरिए इनका इंतखाब हो जाता है। फिर हमारी जो सूबाई सदर है और जनरल सेक्रेटरी है, इनका इंतखाब हो जाता है हमारे डिविजनल सदूर और जनरल सेक्रेटरियों के वोट के जरिए। और हमारा जो मरकजी चेयरमैन है, फिर इनका इंतखाब हो जाता है हमारी चारों सूबों के सदूर बशमूल कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, और हमारी जो सीसी मेंबर थे वो उसको वोट देते हैं। और हर पार्टी का अपना एक तरीका है। हाँ, इसमें गैर कानूनी ये है कि अगर आपने एक अपने पार्टी में, अपने मंशूर में, अपनी तरीक़ाकार में एक तरीका बताया कि हम इस तरीके से इलेक्शन करेंगे और अपना इंतखाब करेंगे, फिर इससे आप हट के कोई इंतखाब करते या कोई और तरीका अपनाते हैं, तो फिर वो गैर कानूनी हो जाता है। फिर इस पे इलेक्शन कमीशन एक्शन भी ले सकता है, फिर आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जब से अपने मंसूर में शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के दौर से लेकर अभी तक, मैं खुद सीसी का मेंबर हूँ, मैं एक ग्रास रूट लेवल का वर्कर हूँ, पीपल्स फ्रंट फेडरेशन फर्स्ट ईयर से मैंने सियासत का, अमली सियासत का आगाज किया है और अभी तक पीपल्स पार्टी के साथ हूँ। तो हमारा तो यही है कि जो तरीका मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का तरीका इंतखाब जो है वो क्या है, मैं समझता हूँ कि ये एक आप ये समझते हैं, आप ये कहना चाहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इंट्रा पार्टी इलेक्शन अकॉर्डिंग टू द रूल्स और रेगुलेशन जो आपने बनाया है, जो भी पार्टी का एक मंशूर तरीक़ेकार है, उसके तहत होता है? बिल्कुल इसके तहत होता है। अच्छा, एक और चीज बताइए जरा, एक और चीज बताएं जरा, मैं वो ये बताइए कि आसिफ अली जरदारी खड़े हो तो बिला मुकाबला, बिलावल भुट्टो खड़े हो तो बिला मुकाबला, मसलन इसी तरह से कोई और खड़ा हो तो वो बिला मुकाबला। तो आपकी जो पार्टी है उसमें ये बिला मुकाबला जो खड़े होते हैं और बिला मुकाबला जीत जाते हैं, कोई इनके सामना खड़ा नहीं होता, ऐसा क्यों सर? देखिए जी, इसका एक वजह है। मैं अगर आपको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में मैं आपको बताऊं, हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो कुर्सी है वो कोई शानशाहियत नहीं है, वो कोई इस तरह का नहीं है कि शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उनको शहीद किया गया, शहीद मुहतरमा नुसरत भुट्टो साहिब आ गई इस कुर्सी पे, इनके साथ क्या हुआ, फिर शहीद मुहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के साथ क्या हुआ, जरदारी साहब के साथ क्या हुआ, 14 साल जेल। अगर किसी को जेल में नहीं, इस इस्लामाबाद में भी बंद करे 14 साल, क्या आप इस्लामाबाद की सिर्फ नहीं निकलेंगे, फिर उसको पता चल जाएगा कि 14 साल जेल काटना कितना मुश्किल है। तो लोग जिसको पसंद करते हैं, सियासी पार्टियों की मजबूरी ये है कि अवाम जिसको पसंद करते हैं आप इसको आगे लाएंगे, आप उसको फ्रंट लाइन पे लाएंगे। मैं समझता हूं कि अगर मुझे पीपल्स पार्टी का सदर बनाए, बहुत सारे लोगों ने कोशिश किया, पीपल्स पार्टी से निकल गए, वो सदर बन गए, इससे क्या हासिल हुआ? जब तक अवाम जिन लोगों खानदानों को पसंद करते हैं, हमारी पीपल्स पार्टी से भुट्टो खानदान निकाल दे, बीच में कुछ नहीं रह जाता है, क्योंकि लोग भुट्टो खानदान के कुर्बानियों की वजह से इन लोगों ने पाकिस्तान के अवाम सिर्फ पीपल्स पार्टी का मसला थोड़ी है। चले, पीपल्स पार्टी में तो जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को फांसी दी गई, शहादत, बेनज़ीर साहबा को शहादत, लेकिन सर ये तो हम और दूसरी सियासी माँ सवाए एक जमात इस्लामी है जिसमें हम देखते हैं मौरूसियत नहीं है, उनके यहाँ बाज़ाफ्ता इलेक्शन होता है और नए लोग आते हैं। वरना नून लीग में भी हम देखते हैं, JUI में भी यही देखते हैं, और दूसरी सियासी जमातों में भी ये है कि बाप थे बेटा आ गया, बेटा है तो बहू आ गई, बहू है तो पोता आ गया। डॉक्टर साहब, जमात इस्लामी का भी इस तरह नहीं है।
اسلامی جماعت طلبہ والے جو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں یونیورسٹیوں میں، ان کا بھی جماعت اسلامی میں کوئی خود سے الیکشن نہیں لڑ سکتا ہے، کوئی یہ انتخاب نہیں کر سکتا ہے کہ میں صوبائی صدر بنوں گا، میں ڈسٹرکٹ صدر بنوں گا، ان کا شورا کیا قائد تو تبدیل ہوتا ہے نا سر، کم از کم رشتہ دار تو نہیں ہے نا. مثلا آپ دیکھ لیں جماعت اسلامی کے آپ کے ہاں کون سر کہاں ہے؟ ہمارے امین فہیم صاحب پورتی کا پریزیڈنٹ رہا ہے، گیلانی صاحب وزیر اعظم بنا. نہیں وزیر اعظم وہ تو مجبوری، وہ تو اخوندزادہ صاحب وہ تو مجبوری ہو گئی. ہمارا حکومت ہوا سن میں نبٹو خاندان کا کوئی چیف منسٹر بنا، وہ تو مجبوری ہو گئی. چلے میں آگے بات کروں گا، میں ذرا ٹھیک ہے چلے آپ کا پوائنٹ آف ویو ہے، آپ کا پوائنٹ آف ویو چلا گیا، میرا سوال کرنا جائز ہے. جی ارباب صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ ارباب صاحب کو میری آواز نہیں آ رہی ہے؟ جی 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 آ رہی ہے مجھے، آ رہی ہے ارباب صاحب، آپ کی آواز مجھے آ رہی ہے. اچھا چلیں ارباب صاحب یہ بتائیں، انٹرا پارٹی الیکشن میں وہ بیچارے پی ٹی آئی کے اوپر تو اتنی بڑی آبجیکشن چاروں طرف سے آبجیکشن آ رہا ہے کہ ان کا انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے مشکوک ہے. مجھے یہ بتائیے کس سیاسی جماعت کا انٹرا پارٹی الیکشن مشکوک نہیں ہے، انکلوڈنگ آپ کی سیاسی جماعت؟ کون سی سیاسی جماعت ہے جو پراپر طریقے سے رول آف ریگولیشن کے تحت انٹرا پارٹی الیکشن کراتے ہیں؟ آپ انگلی کا اشارہ تو بیچارے پی ٹی آئی والوں پہ کر رہے ہیں، لیکن آپ خود بھی تو دیکھیں کہ آپ کے ہاں انٹرا پارٹی الیکشن پیپلز پارٹی کے ہاں یا پارلیمنٹیرین کے ہاں یا دوسری سیاسی جماعتوں کے ہاں کہاں ہوتے ہیں؟ کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب، اب چونکہ ہمیں حقیقت بھی اس قوم کو بتانی پڑے گی، کیونکہ اس قوم کے ساتھ بہت کھلواڑ ہو چکا ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ اب ہم اس قوم کو بھی صحیح سمت پہ لے جائیں اور اپنے آپ کو بھی صحیح سمت پر لے جائیں اور اپنی سیاسی جماعتوں کو بھی صحیح سمت پر لے جائیں. جس طرح کہ آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی پر وہ الزام لگائے جا رہے، تو اس سے پہلے میرے خیال میں ہمیں اپنے آپ کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. چٹان صاحب ہمارے بھائی بھی ہیں اور ان کی باتیں بھی میں نے سنی ہیں، تو میں پہلے اپنی آپ سے شروع کروں گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کی جو انٹرا پارٹی الیکشن، میں اپنے صوبے کی بات کروں گا. 2010 میں ہمارے انٹرا پارٹی الیکشن ہوئے تھے، اس کے بعد میں نے الیکشن نہیں دیکھے، اس کے بعد صرف سلیکشن ہو رہی ہے. اسی طرح اگر آپ چٹان صاحب بیٹھے ہوئے، ان کو بھی پتا ہے کہ ان کی پارٹی میں بھی میرے خیال میں جی بولیں. اس طرح جی اگر آپ دیکھیں تو چٹان صاحب کی پارٹی میں بھی میرے خیال میں انٹر پارٹی الیکشن کبھی ہوئے ہی نہیں ہے، کیونکہ ابھی جو ان کے صوبائی صدر منتخب ہوئے تو کیا وہ کسی انٹر پارٹی الیکشن کے تھرو آئے ہیں؟ اس سے پہلے ان کی پارٹی کے 5-6 صدور تبدیل ہوئے تو کیا وہ الیکشن کے ذریعے آئے ہیں؟ تو دیکھیں نا کہ اگر ہمیں دوسرے پر انگلی اٹھانی چاہیے تو پہلے 4 انگلیاں ہم پہ خود بھی جاتی ہے، تو پہلے ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا، پھر ہمیں دوسروں پر انگلیاں اٹھانی چاہیے. تو میں تو یہی کہوں گا کہ ایک جمہوری ملک ہے، یہ جمہوری سیاسی جو باتیں ہیں، تو سب کو چاہیے کہ وہ ایک جمہوری طریقے سے پارٹی کے اندر انتخابات کرائے. بالکل میں ایک پارٹی کو خراج تحسین پیش کروں گا اور وہ ہے جماعت اسلامی، کیونکہ ان کے جو انتخابات ہوتے ہیں انٹر پارٹی تو وہ بالکل صحیح ہوتے ہیں. باقی کسی بھی سیاسی جو بات میں انٹر پارٹی الیکشن ہوتے ہیں ہی نہیں. بہت صحیح بات کر دی سر، آج آپ نے جو ہے وہ سچ کا ساتھ دیا ہے، یہ بڑی بات ہے. اچھا ارباب صاحب مجھے یہ بتائیے کہ اگر 10 سال تک 2010 کے بعد پی ایم ایل این میں آپ کے صوبے کے لحاظ سے ہی چلیں بات کر لیتے ہیں کہ پارٹی انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوا لیکن الیکشن بھی ہوا اور ریکوائرمنٹ بھی پوری کر دی گئی، کیا وجہ ہے کہ پی ایم ایل این کا آپ سمیت کوئی آدمی کھڑا ہو کر الیکشن کمیشن میں نہیں گیا کہ جناب میری پارٹی میں انٹرا پارٹی الیکشن جو ہے وہ فیک ہے، غلط طریقہ ہے اور اس کو جو ہے میں چیلنج کرتا ہوں؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا سر؟ نہیں دیکھیں ڈاکٹر صاحب، فیک تو میں نہیں کہوں گا کہ فیک ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ ایک جمہوری جو طریقہ ہے تو اس پر ہم نہیں چل رہے، اور تمام سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ وہ جماعت اسلامی کی طرح اپنے جو جماعتیں ہیں تو اس پہ انٹرا پارٹی الیکشن جو کہ 4-5 سال کے بعد ہوتے ہیں. ہر جماعت کا اپنا ایک منشور ہے، ہر جماعت کی اپنی ایک یعنی طریقہ کار ہوتا ہے، تو اس پر طریقے. لیکن اگر آپ کی پارٹی رولز اینڈ پروسیجر کو نہیں اپنا رہی ہے تو پھر آپ کا یہ رائٹ ہے جمہوری
کہ آپ اس کے خلاف الیکشن کمیشن میں درخواست دیں کہ یہ 2010 کے بعد انٹرا پارٹی الیکشن نہیں ہوا ہے، اور ابھی جو سبمٹ کیا گیا ہے الیکشن کمیشن میں انٹرا پارٹی الیکشن وہ جائز نہیں ہے. تو یہ کوئی کیوں نہیں کھڑا ہوتا ہے؟ ڈرتے ہیں، خوف ہے، پارٹی قیادت ڈکٹیٹر ہے، کیا وجوہات ہوتی ہے؟ خیزر صاحب کی آواز. جمہوری پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون ایک جمہوری پارٹی ہے، اس میں نہ ڈکٹیٹرشپ ہے اور نہ ہی پارٹی کارکن کسی سے ڈرتے ہیں، بلکہ ہم تو یہی، میں نے تو آپ کو کہہ دیا ہے کہ ہم تو چاہتے ہیں کہ ہم یعنی ہماری پارٹیوں میں بھی انٹرا پارٹی الیکشن صحیح طریقے سے ہو، جو کہ منشور میں ہے اس کے مطابق الیکشن ہونے چاہیے. اگر نہیں ہوتے ہیں تو میرے خیال میں یہ ہماری کمزوریاں ہے، یہ پارٹی کارکنوں کی بھی کمزوریاں ہے. ہم لیڈرشپ کو اس کے الزام نہیں لگائیں گے، ہم اپنے آپ پر بھی الزام لگائیں گے کہ یہ ہماری بھی کمزوریاں ہے. کیونکہ میں آپ کو ڈاکٹر صاحب ایک اور بات بھی بتاتا چلوں کہ میرے خیال میں مجھے تو یاد نہیں ہے کہ ہماری صوبائی کونسل کا اجلاس کب ہوا تھا. اسی طرح چٹان صاحب بیٹے ہیں، ان سے آپ پوچھ لیں کہ ان کی پارٹی کا صوبائی کونسل کا اجلاس کب ہوا ہے. اسی طرح جو دیگر جماعتیں ہیں تو ان کا کب ہوا ہے یہ اجلاس، ان کے ہوئے ہیں کسی جماعت. پرویز خٹک صاحب پی ٹی آئی پہ تو الزام لگا رہے ہیں انٹرا پارٹی الیکشن کا، کیا ان کی پارٹی کا صحیح ہوا ہے الیکشن؟ ڈاکٹر صاحب پرویز خٹک صاحب تو میرے خیال میں ان کا تو دماغی توازن بھی میرے خیال میں بگڑ چکا ہے، کیونکہ آج میں ان کے اتنا نہ جائے پرسنل نہ ہو پلیز، مہربانی کریں ان کے نمائندے نہیں جی ان کے بیانات میں آپ کو بتا رہا ہوں جو انہوں نے آج دیے ہیں کہ میں نوشہرہ میں، ایک تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انہوں نے نوشہرہ میں اپنے بیٹوں کو، اپنی بہوؤں کو، اپنے دامادوں کو، اپنے بھتیجوں کو سب کو ٹکٹ جاری کر دیے. انہوں نے ایک دوسرا بیان یہ دیا ہوا ہے کہ میرے خلاف کوئی بات کر کے تو دیکھ لے، میں صوبے کا آئندہ وزیر اعلیٰ ہوں. تو انہیں کس نے وزیر اعلیٰ منتخب کیا ہوا ہے؟ جس طرح یار چوتھی دفعہ وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب بھی تو کہہ رہے نا میں چوتھی دفعہ وزیر اعظم ہوں، آپ کے لوگ بھی کہہ رہے ہیں، تو انہوں نے کہہ دیا تو کیا ہوا؟ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب اگر کہہ رہے کہ میں چوتھی مرتبہ وزیر اعظم ہوں گا تو وہ قوم کا فیصلہ ہے، کیونکہ پوری قوم یہ چاہتی ہے کہ میاں نواز شریف صاحب اس چوتھی مرتبہ وزیر اعظم منتخب ہو جائے. یہ قوم کا فیصلہ ہے ڈاکٹر صاحب. نہیں قوم کا فیصلہ تو پھر وزیر اعلیٰ وہ بھی ہو جائیں گے نا، کیا کہتے ہیں پرویز خٹک، آپ ان کو کیسے مائنس کر رہے ہیں؟ آپ یہ کیسے گارنٹی دے سکتے ہیں کہ 8 فروری کو الیکشن ہوگا اور میاں نواز شریف صاحب کو لوگ عوام جو ہیں وزیر اعظم بنا دیں گے؟ یہ تو الیکشن کے بعد فیصلہ ہوگا نا. ڈاکٹر صاحب ارباب خضر ایاز صاحب، آپ پرویز خٹک پہ انگلی اٹھا رہے ہیں، لیکن آپ کے اپنے قائد بھی تو الیکشن سے پہلے وزیر اعظم کا اعلان کر رہے ہیں، یہ کیا بات ہے؟ دیکھیں یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ میں آپ کو بتاتا چلوں ڈاکٹر صاحب کہ پورے بلوچستان میں دیکھ لے آپ. سر ابھی یہ سارے الیکٹیبلز ابھی میں آؤں گا، اس پہ بات کروں گا. بہرحال سر الیکٹیبلز کو لے کر یہ اقتدار پہ آ رہے ہیں، اپنے سنسیئر لوگوں کو دے نہیں رہے ہیں. چلے میں آگے بات کرتا ہوں، کہاں پر الیکٹیبلز ہے، میں آپ سے بات کرتا ہوں آگے. بلوچستان کا حوالہ آپ ہی نہیں دیا تھا، میں آگے بات کرتا ہوں. اور اخونزادہ چٹان صاحب کی بات کو آپ نے نفی کر دیا کہ انہوں نے کہا ہمارے ہاں تو ہوتا ہے، آپ نے کہا کہاں ہوتا ہے، بڑی بات کر دی. اب اخونزادہ چٹان صاحب ڈیفنس کریں گے، کیا دیتے ہیں کہ وہ ہم سے پارٹی کے حوالے سے صحیح بات کر رہے تھے. ویسے آپ نے بڑی جمع بردی دی ہے، دکھائی ہے، آپ نے سچ بولا ہے، اپنی پارٹی کو بھی کرٹیسائز کیا ہے، بڑی بات ہے. جناب ملک امین نور صاحب کیا کہتے ہیں آپ یہ انٹرا پارٹی الیکشنز کے حوالے سے بھی؟ آپ کیا ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے؟ ہم تو منہ سے یہی کہتے ہیں کہ یہ اسلامی جمہوری پاکستان میں ملک ہے، تو اس میں جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں بشمول ہماری پارٹی تحریک انصاف پارلیمنٹیرین، میں تو کہتا ہوں کہ ہم تو دعوے سے کہتے ہیں کہ ہر ایک پارٹی میں ایک جمہوریت ہے، ہم انٹر پارٹی الیکشن کرتے ہیں. جس طرح ہر ایک یہی دعویٰ کرتے ہیں، جس طرح آپ نے کہا تھا نا کہ جماعت اسلامی، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ اصول طریقے سے وہ انٹر پارٹی الیکشن کرتا ہے. باقی جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں وہ اس میں اسی طرح ہیرا پھیری کرتے ہیں، جس طرح کچھ 2 دن پہلے تحریک انصاف نے پی ٹی آئی نے جو انصاف کا جنازہ نکال لیا ہے. بات یہ ہے کہ پہلے میں آؤں گا پی ٹی آئی کے انٹر الیکشن کے اوپر، کیونکہ انہوں نے تقریباً
پچھلے 25-27 سالوں سے یہی نعرہ لگا رہے تھے، انصاف انصاف انصاف. اس دفعہ انہوں نے اپنے ورکر کے ساتھ جو بے انصافی کی ہے، یہ ایک انہوں نے حد کراس کی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے جس بندے کو چیئرمین بنایا ہوا ہے، وہ تو دوسروں کو تو وہ کہتے ہیں کہ فلانا لوٹا، فلانا یہ پارٹی سے آگے لوٹا، یہ کہاں سے آیا ہوا ہے اور کس طریقے سے آیا ہوا ہے؟ کیا یہ پی ٹی آئی کی پارٹی میں اس کے علاوہ کوئی لیڈرشپ نہیں ہے؟ اس کے علاوہ مطلب کوئی ایسا بندہ نہیں تھا کہ وہ ان کو حقدار نہیں تھا کہ وہ ان کو چیئرمین بناتے؟ لیکن بات یہ ہے کہ کوئی کسی بھی پارٹی میں انصاف نہیں ہے، کسی بھی پارٹی میں جو انٹر پارٹی الیکشن کا جو سسٹم ہے وہ بالکل صحیح نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے، ملک حبیب نور صاحب ایک سوال کا جواب دے دیں یہاں پہ. اگر فرض کیجئے گوہر علی خان کو انہوں نے بنایا ہے، آپ کا اعتراض ہے کہ وہ لوٹے ہیں، چلیں پیپلز پارٹی سے آئے ہوئے ہیں، چلیں اس پہ یہاں تک تو چلیں آپ کی بات ہے، لیکن کیا یہ آپ نہیں مانیں گے کہ عمران خان نے اپنی بہن کو یا اپنی بیوی کو یہ اہم ترین عہدہ دینے کے بجائے ایک نوجوان وکیل کو دیا اور اس پر اعتبار کیا اور موروثیت کو ختم کیا اپنی پارٹی میں؟ پی ٹی آئی ایک بڑی سیاسی جماعت ہے، تو عمران خان چاہتے تو اپنی وائف کو بھی دے سکتے تھے، بشرا بی بی جو کہ انٹرسٹڈ تھیں، اور علیمہ خان کو بھی دے سکتے تھے جو ان کی بہن تھی. تو کیا آپ اس بات کی ان کو شاباشی نہیں دیں گے کہ عمران خان نے اپنی پارٹی میں موروثیت نہیں ہونے دی جو پیپلز پارٹی میں ہے، پی ایم ایل این میں ہے؟ یا ابھی آپ کے بارے میں سنا ہے میں نے ان سے ارباب سے کہ جناب پرویز خٹک صاحب نے سارے ٹکٹ اپنے بھتیجے، بہو، داماد سب کو دے دیا. دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ انہوں نے اگر اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیا ہے تو اینگل پہ اس کا دیکھ لے کہ انہوں نے گوہر صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ میں عارضی طور پہ چیئرمین بناؤں. آج بھی، کل بھی وہ چیئرمین تھا، آج بھی ہے اور کل بھی ہوگا. مطلب یہ ہے کہ انہوں نے تو ایسے ایک وہ بنایا ہوا ہے کہ ایک طریقہ کہ چلو بس ٹھیک ہے. وہ مطلب یہ ہے کہ جو ان کا عام ورکر ہے، میں آج کوہاٹ گیا تھا، کوہاٹ سے پھر ہنگو گیا تھا اور اس سے پھر میں پشاور آیا ہوں. ان ضلعوں کا آج میں نے وزٹ کیا ہے. 60 لوگ جو ان کا تحریک انصاف کے جو ورکر ہے وہ بالکل دل سے ناراض ہے اسی ہی فیصلے پہ کہ انہوں نے یہ بالکل یہ زیادتی کی ہے ہمارے ساتھ. ہم نے 27 سال 25 سال ہم نے قربانی دی ہے اور ہم نے ایک سخت وقت میں ہم نے ہر قسم کی قربانی دی ہے، لیکن انہوں نے اس نظر سے ہمیں نہیں دیکھا ہے. دوسری جو آپ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے اپنی بہن کو نہیں بنایا، اپنی وائف کو نہیں بنایا، لیکن ابھی حالات کچھ اس طرح کے ہیں کہ اس کے لیے جو ہے نا وہ ایک ڈھونڈتے ہیں، وہ قربانی کا بکرا بناتے ہیں. تو انہوں نے اسی تناظر سے ان کو چیئرمین بنایا ہوا ہے، لیکن اس لیے نہیں بنایا ہوا ہے کہ میں اتنا بڑا ایک وہ ہوں جمہوری قدور آدمی ہوں کہ میں نے اس لیے بنایا ہوا ہے کہ میں مرثیت. دوسری بات میں ارباب اپنے پٹیائی کے ساتھ بالکل وہ اس پہ کوئی شک نہیں ہے، وہ یہی ہوگا. لیکن ابھی ریسنٹلی جو ہمارا جو دستور ہم نے بنایا ہوا ہے، الحمدللہ اس دستور میں ہم نے 40 رکنی ہمارا کور کمیٹی ہے اور 40 رکنی کور کمیٹی سے وہ جو چیزیں فائنل ہوگا اس حساب سے ان کو ٹکٹ بھی ملے گا، اس حساب سے وہ فیصلہ بھی ہوگا. اس کور کمیٹی کے علاوہ یعنی کہ فرد واحد کے پاس کوئی وہ نہیں اختیار نہیں ہے کہ وہ کوئی ایک فیصلہ کریں. دوسرا انہوں نے یہ بات کی ہے کہ خٹک صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں اگلا وزیر اعلیٰ ہوں. خواہش تو ہر ایک بندہ کرتا ہے کہ اب ٹھیک ہے میں وزیر اعلیٰ بن جاؤں یا میں گورنر بن جاؤں یا میں وزیر اعظم بن جاؤں، تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے، ممنوعیت نہیں ہے. تیسری بات یہ ہے کہ وہ نواز شریف صاحب جو ہے لندن سے آئے ہوئے ہے، وہاں سے وہ پلاننگ بنا کے وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اگلا وزیر اعظم ہوں. مطلب یہ ہے کہ قوم کا فیصلہ تو ہوا نہیں ہے لیکن ان کا ایک خواہش ہے. اس کے اوپر مطلب یہ ہے کہ وہ اس طرح کے نقطہ اٹھانا میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے. یہ ان کا ہوا ہے کہ نواز شریف صاحب کا کہ میں وزیر اعظم بنوں گا، خٹک صاحب کا یہ خواہش ہے کہ میں وزیر اعلیٰ بنوں گا، اور آصف علی زرداری صاحب کی خواہش ہے کہ بلاول بھٹو وزیر اعظم بنے. ٹھیک ہے، خواہشات تک تو بات صحیح ہے. میں ایک چھوٹا سا بریک لوں گا ناظرین، پھر واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی اخوند زادہ چٹان صاحب،
ایک تو ارباب خضر حیات نے آپ کے اوپر کئی سوالات اٹھا دیے ہیں انٹر پارٹی الیکشنز کے. وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کے ہاں بھی نہیں ہوتا ہے. بہرحال اس کے اوپر آپ کیا جواب دینا چاہیں آپ کو اختیار ہے. لیکن سر میں دو تین چیزیں ضرور پوچھنا چاہوں گا, اور وہ یہ پوچھنا چاہوں گا کہ یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں میں جمہوریت تو نظر آتی نہیں ہے, بہرحال آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں, لیکن یہ مجھے بتائیں کہ الیکٹیبلز کی سیاست پھر شروع ہو گئی ہے. پی ایم ایل این بھی الیکٹیبلز کی طرف بھاگ رہی ہے, پیپلز پارٹی بھی بھاگ رہی ہے. حالانکہ پیپلز پارٹی پی ایم ایل این کے پاس بہترین ورکر موجود ہیں, کمپیٹنٹ لوگ موجود ہیں, ان کو ٹکٹ دینا چاہیے. اس الیکٹیبل کی سیاست کیوں کرتے ہیں؟ مثلا ان لوگوں کو جو مخلص لوگ ہیں ان کو کیوں نہیں دیتے؟ ایک یہ سوال. دوسرا مجھے یہ بتائیں سر, 40 سال سے ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ یہی وزیر اعظم ہوں گے, یہی مشیر ہوں گے, یہی وزیر ہوں گے, اور کوئی نئے وزیر اعظم نہیں آ سکتا, کوئی نیا مشیر, کوئی نیا وزیر نہیں آ سکتا. کیا پارٹیوں میں نئے لوگ نہیں ہیں سر؟ کیا کہیں گے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب, کیوں نہیں آ سکتے, لیکن نئے وزیر اعظم تو ہم نے لایا تھا. وہ تجربہ تو ہمیں بہت تلخ پڑا اور بہت مہنگا تجربہ ہمیں پڑا. جو ہم نے تبدیلی لانا تھا, ہم نے نئے بندے کو لانا تھا, یہ پرانے سٹسکو کے لوگوں کو ڈنڈے کے زور پہ نکالنا تھا. ہم نے وہ سٹسکو کے لوگوں کو ڈنڈا اٹھا کے مار کے بھگا دیا سب کو, اور ایک نیا تجربہ کیا, نیا بندہ لایا. لیکن ہمیں وہ تجربہ بہت مہنگا پڑا. اور یہ تجربہ کیسا ہوگا سر؟ یہ تجربہ کیسا ہوگا جو آپ الزام لگا رہے ہیں کہ ریڈ کارپیٹ بچھا دیا گیا ہے, سارے جو ہے وہ آپ کے مقدمات ختم کیے جا رہے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے وہ لیونگ پلینگ فیلڈ نہیں دی جا رہی ہے, ان کو سب کچھ دیا جا رہا ہے, اور اگلے چوتھے وزیر اعظم وہی ہوں گے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب, ہر وہ تجربہ ہمارا جو آئین کے خلاف ہو وہ اس ملک کی تباہی کا سبب بنے گا. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے مسائل کا حل الیکشن میں ہے. دیکھیے اب کہ بنگلہ دیش چلا گیا, آپ نے الیکشن کیا, ملک ایک طاقت بنا. یہ الحق کے دور میں وفاق کے جو حالات ہو گئے تھے, آپ کو ڈاکٹر صاحب بہت اچھی طریقے سے یاد ہوگا. آپ نے الیکشن کیا, بہتری آ گئی. مشرف کے دور میں سوات سے پاکستان کا جھنڈا اتارا گیا, ٹرائبل ایریا پہ ریٹ آف گورنمنٹ ختم ہوا, بلوچستان میں ترانہ بجانا بند ہوا, لوگ آٹے کے لیے قطاروں میں کھڑے ہوتے تھے, لوگ چینے کے لیے قطاروں میں کھڑے ہوتے تھے. اس اسلام آباد شہر میں آپ بھی تھی, میں بھی تھا. ہمیں امریکن ایمبیسی کے گاڑی کو نہیں روک سکتے تھے. اگر روکتے تھے تو وہ نیچے اتر کے ہمارے پولیس کو گالیاں دیتے تھے اور اس کو لا کے مارتے تھے. میں نے دیکھا ہے, تو شاید آپ نے بھی کبھی نہ کبھی یہ نظارہ دیکھا ہوگا, ورنہ سنا تو آپ نے ضرور ہوگا. ملک اس حالات تک پہنچ گیا تھا. آپ نے الیکشن کیا, سوات سے جھنڈا لگ گیا, بلوچستان میں ترانہ بجانا شروع ہوا, ٹرائبل ایریا پہ ریٹ آف گورنمنٹ قائم ہوا. 9 مہینے تک آپ نے نیٹو کانوائی کو رک رکھا, اور تاریخ میں پہلے بار امریکہ, جنہوں نے ناگاساکی اور ہیروشیما پہ معافی نہیں مانگی ہیں, انہوں نے پاکستانی قوم سے معافی مانگی. پاکستان اتنا مضبوط ہوا. آپ نے گوادر پہ چائنا کے ساتھ معاہدہ کیا. آپ نے ایران کے ساتھ اس ٹائم پہ جو امریکہ اور ایران کے جو حالات تھے, گیس پائپ لائن معاہدہ کیا. تو اس میں تو کوئی دو رائے ہے نہیں. عوام کہاں کھڑی ہے سر؟ عوام کہاں کھڑی ہے؟ ملک کہاں کھڑی ہے؟ میں عوام پہ آ رہا ہوں. بتائیں نا سر, عوام کہاں کھڑی ہو بیچاری عوام؟ لیکن آصف علی زرداری صاحب کہتے ہیں کہ یہ 16 مہینے میں تباہ کر دیا, عوام مر گئی ہے, عوام تو پس گئی ہے. ڈاکٹر صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہ پہلا والا بات بس صرف 2 سیکنڈ میں مکمل کرنا چاہتا ہوں. ضرور. تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان کے مسائل کا حل الیکشن میں ہے, لیکن وہی الیکشن جو صاف ہو, شفاف ہو. اگر الیکشن صاف نہیں ہوگا, شفاف نہیں ہوگا, اس میں عوام ووٹ نہیں دے گا, عوام کے ذریعے سے نہیں آئے گا. ہم کسی لاڈلے کو لائیں گے, ہم کسی کو بیساکھیوں پہ لائیں گے. تو 2018 میں بھی ہم نے یہ تجربہ کیا تھا, ایک سلیکٹڈ کو لایا تھا, ایک لاڈلے کو لایا تھا. ملک کے حالات آپ نے دیکھ لیا. تو آپ کا پہلا سوال جو ہے وہ میں یہ جواب دے رہا ہوں کہ یہاں پہ اگر آئین اور دستور جو سوشل کنٹریکٹ ہے عوام اور ریاست کے درمیان, اس سے ہٹ کے ہم کوئی بھی تجربہ کریں گے, وہ تجربہ ناکام ہوگا, وہ ملک کو تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں دے گا. اب یہ عوام کا آپ نے بات کیا, تو عوام جو الیکشن ہو گیا, آپ کو پتہ ہے کہ لوگ آٹے کے لیے قطاروں میں کھڑے ہوتے تھے. 1 سال کے اندر ملک جو ہے فوڈ میں ایکسپورٹ نیشن بن گیا.
लोगों की तनख्वाहों को देखिए 200% से ज्यादा हो गई, लोगों का पेंशन ओ सर खुदा के लिए सर, खुदा के लिए सर, आज जो हाल है अवाम का, बिजली का बिल, गैस का बिल, सर माजरत के साथ रोटी नहीं, गैस नापे, पेट्रोल डीजल का मसला, अवाम के बेचारे परखचे उड़ गए हैं सर, 30% महंगाई सर, खुदा के लिए सर। दानिश साहब वो तो इलेक्शन, वही तो मैं कह रहा हूँ ना कि आपने आइन से हट के तजर्बा किया, एक लाडले को लाया, मुल्क क्यों पहुंच गया? अच्छा सर, अदम एतमाद के बाद तो इलेक्टेड हुकूमत आई ना, और वो भी 13 सियासी जमातों की, वो भी 85 की काबीना, उन्होंने क्या किया सर? आसिफ अली जरदारी कहते हैं कि जनाब ये शहबाज शरीफ की हुकूमत थी, हालांकि वो खुद हुकूमत का हिस्सा थे, और उन्होंने कहा कि जनाब बहुत तबाहकुन हुकूमत थी जिसकी बुनियाद पर महंगाई है। खुद उनके अपने दानियाल अजीज भी ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, दूसरे लोग भी एक्सेप्ट कर रहे हैं सर, तो तबाही तो 16 महीने में भी आई सर। दानिश भाई 16 महीने में हमें नाकामयाबी हुई, कामयाबी भी बहुत हुई। क्या कामयाबी हुई सर? एक कामयाबी बता दें सर, खुदा के लिए सर। सबसे पहले कामयाबी ये कि 10 साल में आपको भी याद है, मुझे भी याद है कि इंडिया ने एक नैरेटिव बनाया था पूरी दुनिया में कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी का गढ़ है, पूरी दुनिया में पाकिस्तान दहशतगर्दी कर रही है। हमारे खारजा पॉलिसी 16 महीने के अंदर अंदर इनके नैरेटिव को खत्म कर दिया। क्लाइमेट चेंज में हमें कामयाबी हासिल हुई। चाइना के साथ जो हमारा बॉर्डर बनता वो खुल गया, चाइना के साथ हमारा बस सर्विस शुरू हुआ, रशिया के साथ हमारा समंदर के रास्ते ट्रेड शुरू हुआ, ईरान के साथ हमारी 4 बॉर्डर। सर ये छोड़े ना, हमें ये बताएं अवाम के लिए और माशी मसाइल के हल के लिए उस पे क्या आपका फायदा? आपने आइन साजी जितनी भी कानून बनाए वो अपने लिए बनाया, अवाम के लिए क्या बनाया सर? वो देखिए दानिश भाई, आप सवाल तो लंबा करते हैं लेकिन जवाब सुनने के लिए फिर के लिए भी तैयार नहीं है। अवाम के लिए ये हुआ, क्या हुआ? अवाम के लिए ये हुआ कि मुल्क बैंक करप्ट होने से बच गया। सर खुदा के लिए सर, खुदा के लिए सर, खुदा के लिए, खुदा के लिए सर, खुदा के लिए सर, ये एक जुमला जो है उस पर तो जुल्म है ना कि आप सवाल तो लंबा करते हैं लेकिन सुनने के लिए फिर तैयार नहीं होते हैं। भाई हमारा वाहिद मकसद था इस मुल्क को डिपार्ट करने से, ये अवाम का फायदा हुआ, इससे अवाम का फायदा हुआ। अगर आप मुझे बताए, अगर ये मुल्क खुदा न खास्ता आसिफ अली जरदारी साहब का स्टेटमेंट, आसिफ अली जरदारी साहब का स्टेटमेंट कोट कर दूं, बहुत सारे मुल्क डिफॉल्ट हुए हैं, बड़े बड़े मुल्क डिफॉल्ट हुए हैं, पाकिस्तान भी हो जाता तो क्या हो जाता, कौन सी क़यामत आ जाती? ये आपके आसिफ अली जरदारी का स्टेटमेंट है। मुझे नहीं पता कि उन्होंने किस सिनारियो में ये बयान दिया है। दिया था या नहीं दिया था अखुनज़ादा पठान साहब, ये हकीकत है डॉक्टर साहब। अगर खुदा न ख्वास्ता हमारा तो सर कुछ नहीं होता, पाकिस्तान एटमी मुल्क है, पाकिस्तान के सर खुदा के लिए सर एक जुमला मान ले, एक जुमला मेरी भी सुन ले। खुद इसाक डार साहब ने कहा कि अगर हमारा IMF से मुआहिदा नहीं होता तब भी हमारा मुल्क डिफ़ॉल्ट नहीं करेगा। पाकिस्तान के जितने बड़े इकोनॉमिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान किसी भी सूरत में डिफ़ॉल्ट नहीं करता। ये सर बहाना है। आवाम को क्या दिया 16 महीने में, ये बताएं। चलो डॉक्टर साहब आप मानने को तैयार नहीं है, मैं आपसे बहस नहीं करता हूँ। चले आगे निकल आगे निकल। हाँ बोले अरबाब साहब से पहले दरख्वास्त मेरा ये है कि अगर आपको जमात इस्लामी का इलेक्शन सिस्टम बहुत ज्यादा पसंद है तो बजाय इसके कि आप उसको सारी पार्टियों पे नाफिज करें, ये मुमकिन नहीं है। आसान तरीका ये है कि आप जमात इस्लामी में जाए। सबसे पहला मशवरा मेरा इसको ये है। दूसरा मशवरा इसको मेरा ये है कि शायद अरबाब साहब आपको अपनी पार्टी के बारे में पता होगा लेकिन मेरे पार्टी के बारे में आपको नहीं पता। आपने ये भी बता दिया कि चट्टान की पार्टी में सूबाई कौंसिल का इजलास नहीं हुआ है। हमारे नवंबर में, सिर्फ नवंबर में 2 सूबाई कौंसिल की इजलास हुई, चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का दौरा था। इससे पहले हमारी सेंट्रल सूबाई सेक्रेटेरिएट में इजलास हुआ। ठीक है सर, ठीक है, टाइम नहीं है, आपको बहुत दे दिया है। जनाब अरबाब खजर हयात साहब क्या जवाब देते हैं? आखिरी बात दूसरी बात ये कि भाई हमारा जो हर सूबाई सदर आया है वो मैंने जो आपको तरीक़ाकार बता दिया, चले उस तरीके से आया। अरबाब साहब टाइम नहीं है सर, टाइम नहीं है, आपको ज्यादा टाइम दे दिया सर। अरबाब साहब बोले सर, बोले।
بہت بہتر ہوگا. آپ کو اپنے پارٹی کے بارے میں پتہ ہوگا. چلے ارباب صاحب بولے, موقع نہیں ملے گا پھر. نہیں, مجھے چٹان صاحب کی پارٹی کا بھی پتا ہے کہ ان کے تقریباً 2 سالوں میں تو 10 صدور ان کے آ گئے ہیں. تو وہ کیا الیکٹ ہو کر آئے تھے, کیا سلیکٹ ہو کر آئے تھے؟ یہ کہاں سے آئے تھے؟ مجھے یہ بتائے کہ ان کے صدور کہاں سے آئے تھے, اور کو وہ تمام صرف اور صرف سلیکٹ ہو کر آئے تھے. صاف بات یہ ہے, کیونکہ اب ہم اس قوم کو صاف باتیں بتائیں گے, کیونکہ اس قوم کو اب اس قوم سے ہم کچھ نہیں چھپائیں گے. باقی ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتائیے, جو چٹان صاحب جو ہے نا, چٹان صاحب کی باتیں ہم نے سنی ہے, بہت تفسیر کے ساتھ سنی ہے. اب ہماری باتیں بھی ذرا وہ سن لیں. جس طرح آپ نے بھی ایک بات کی کہ الیکٹیبلز کی بات آپ نے کی ہے, تو دیکھیں الیکٹیبلز تو اگر خیبر پختونخوا کی میں بات کرتا چلوں تو خیبر پختونخوا میں تو ہمارے ساتھ کوئی بھی الیکٹیبل شامل نہیں. ارباب صاحب کو ابھی آپ نے اپروچ کیا تھا, ہمارے ساتھ ارباب صاحب کی طرف گئے تھے. بالکل ہم کہتے, لیکن ہم تو دیکھیں جی, اگر کوئی وہ کیوں پیپل پارٹی کو چھوڑ رہے ہیں؟ یہ چٹان صاحب سے آپ پوچھتے کہ وہ کیوں, ان کی پارٹی تو خیبر پختونخوا میں ختم ہو گئی ہے, ان کو تو امیدوار بھی نہیں ملیں گے. یہ میں آپ کو آن دی ریکارڈ بتا رہا ہوں ڈاکٹر صاحب کہ ان کو امیدوار نہیں ملیں گے ان کی پارٹی کو. لیکن خیر یہ ان کا پارٹی کا اندرونی مسئلہ ہے, اس سے میں بات نہیں کروں گا. میں اپنی پارٹی کی بات کروں گا, اور وہ یہ ہے کہ اس وقت خیبر پختونخوا میں ہر ضلع سے ہمارے ساتھ لوگ شامل ہو رہے ہیں. خیبر پختونخوا کے کونے سے لوگ پاکستان مسلم لیگ ان کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں, میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ رابطے کر رہے ہیں, امیر مقام صاحب کے ساتھ رابطے کر رہے ہیں کہ وہ پاکستان مسلم لیگ میں شامل ہونا چاہتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ میں اس بنیاد پہ کہہ رہا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم ہوں گے, کیونکہ پوری قوم اس وقت کی نظریں میاں نواز شریف صاحب کی جانب ہے, اور پوری قوم کی نظریں اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھ لیں گے کہ ملک میں انتخابات ہوں گے تو پاکستان مسلم لیگ نون ہی کامیابی حاصل کرے گی, کیونکہ پوری قوم اس وقت نواز شریف کی طرف دیکھ رہی ہے. آپ ہمارے ماضی پر نظر دوڑائیں کہ اس ملک میں جتنے ترقیاتی کام ہوئے پاکستان مسلم لیگ نون نے کروائے ہیں, میاں نواز شریف نے کروائے ہیں. اگر ہم اب پچھلی 16 ماہ کی جو حکومت تھی جس میں ہمارے ساتھ اتحادی بھی شامل تھے, بالکل میں وہ ایکسپٹ کرتا ہوں کہ وہ ہماری غلطی تھی, لیکن ہم نے سیاست کو قربان کیا ہے اس ملک کی خاطر. ہم نے سیاست کو قربان کیا, لیکن ہم نے ملک کو بچایا ہے. کیونکہ اگر اس وقت ہم حکومت میں نہ آتے اور شہباز شریف صاحب وزیر اعظم نہ بنتے تو خدا نہ خواستہ یہ ملک اب نہیں ہوتا. ڈاکٹر صاحب یہ میں آپ کو آن دی ریکارڈ بتا رہا ہوں کہ ہم نے سیاست قربان کی ہے اس ملک کی خاطر. آج اگر لوگ ہمیں تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ ملک میں گرانی ہے, پیٹرول مہنگا ہے, بجلی مہنگی ہے, گیس نہیں ہے, تو یہ ہم نے صرف اور صرف اپنے ملک کی خاطر یہ قربانی دی ہے. ہم نے سیاست کو قربان کیا ہے ڈاکٹر صاحب, یہ میں آپ کو آن دی ریکارڈ بتا رہا ہوں. لیکن انشاءاللہ اب بہتری کی جانب ہم آ جا رہے ہیں. میاں نواز شریف صاحب واپس آئے ہیں وطن, 8 فروری کے الیکشن میں وہ بھرپور حصہ لیں گے, اور پورے پاکستان میں انشاءاللہ پورے ملک میں ہماری حکومت قائم ہوگی. اور آپ پیپلز پارٹی کو الیکشن لڑنے کیوں نہیں دے رہے؟ آپ پی ٹی آئی کو الیکشن لڑنے؟ ہم بالکل لڑے. ڈاکٹر صاحب ان کے ساتھ امیدوار نہیں ہے, میں آپ کو یہ بار بار کہہ رہا ہوں کہ ان کے ساتھ امیدوار ہے ہی نہیں. اور وہ مجھے پنجاب میں امیدوار بتائے, مجھے بلوچستان میں بتائے, مجھے وہ خیبر پختونخوا میں بتائے, سندھ میں بھی اس مرتبہ ہم ان کا بھرپور مقابلہ کرنے والے ہیں. کیونکہ سندھ کی بھی کئی اہم شخصیات نے ہمارے ساتھ رابطے کیے ہیں. یہ میں آپ کو آن دی ریکارڈ بتا رہا ہوں ڈاکٹر صاحب, پوری قوم ہمیں دیکھ رہی ہے اور سن رہی ہے, کیونکہ بہت ہو گیا اس قوم کے ساتھ کھلواڑ. کہ ہم آج آپ نے سنا ہوگا کہ میں نے بہت حقیقتیں بیان کی ہے, میں نے اپنی پارٹی پر بھی تنقید کیا ہے, لیکن میں قوم کو اصلیت بتا رہا ہوں. اور جو اس ملک کے ساتھ کھلواڑ ہوا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے اور سب کو پتا ہے. اچھا ارباب صاحب ایک سوال کا جواب دیں. اگر آپ کے پاس بلوچستان میں پی ایم ایل این کے لوگ تھے تو پھر آپ نے دوسری سیاسی جماعتیں, الیکٹیبلز, لوٹوں کو کیوں شامل کیا؟ نمبر 1. اور اگر پیپلز پارٹی کے پاس کے پی کے میں امیدوار نہیں ہے, چلیں میں آپ کی بات تھوڑی دیر کے لیے مان لیتا ہوں, تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس امیدوار ہیں تو آپ آسما ارباب اور ارباب عالمگیر اور دوسرے لوگوں کے پاس کیوں جا رہے ہیں کہ آپ ہماری پارٹی میں آ جائیں؟ کیوں ان کو قائل کر رہے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب پہلے سوال کا جواب تو یہ ہے کہ بلوچستان حکومت ہم سے بھی چھینی گئی تھی. آپ کو یاد ہے
کہ تحریک انصاف کی حکومت تھی تو کس طرح ہم سے بلوچستان کی حکومت چھینی گئی تھی، سینٹ میں بھی ہماری اکثریت تھی اور کس طرح ہم سے سینٹ کی چیئرمین شپ چھینی گئی تھی، وہ سب ڈاکٹر صاحب آپ کو یاد ہے، تاریخ میں بھی وہ لکھا گیا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا کچھ ہوا تھا. تو اب اگر لوگ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں تو اس پہ کیا غلط ہے؟ وہ لوگ ہم اور آپ آسما عالمگیر اور باپ عالمگیر کی بات کر رہے ہیں تو وہ پیپلز پارٹی کو خیر بات کہہ چکے ہیں تو وہ کسی پارٹی میں تو جائیں گے. اگر ہم نے انہیں دعوت دے دی تو اس پہ برائی کیا ہے؟ دیگر جماعتوں نے بھی انہیں دعوتیں دی ہیں. کیوں دے رہے ہیں سر؟ آپ کے پاس لوگ موجود ہیں تو آپ کیوں دے رہے ہیں؟ آپ ان کو ٹکٹ دیں جو اتنے عرصے سے یہ پیپلز پارٹی سے نکل کر آپ کے پاس آئیں گے اور آپ ان کو ٹکٹ دیں گے. کتنی بری بات ہے نا سر. دیکھیں ٹکٹ تو ٹکٹ ہم نہیں دیں گے، نہیں دے رہے ہیں ٹکٹ. یہ اعلان کر دیں تاکہ ارباب رحیم ارباب اور آسما ارباب جو ہے نا پھر پیپلز پارٹی نہ چھوڑیں. اگر آپ اعلان کر دیں گے کہ ہم ٹکٹ نہیں دیں گے. ڈاکٹر صاحب ہمارا پارلیمانی بورڈ بنا ہوا ہے، ٹکٹ نہیں دیں گے، منع کر دیجئے. یہ بڑی اچھی جناب پارلیمنٹرین ملک حبیب نور صاحب کیا کہتے ہیں ان دونوں سیاسی جماعتوں کے حوالے سے؟ گفتگو سنی ہے. اچھا بات یہ ہے کہ عام لوگوں کا جو تاثر ہے وہ یہ ہے کہ پی ڈی ایم کے جماعتوں نے 16 مہینوں میں پاکستان کا بیڑا غرق کر دیا ہے. یس. ابھی جو ایک دوسرے کے ساتھ جو لڑ پڑے ہیں یہ ہمارے پشتو میں ہے نا، یہ اس کو نورا کشتی کہتا ہے. اچھا. یہ اب آپس میں جو ہے نا غفور شپور بنے ہوئے ہیں. انہوں نے 16 مہینوں میں پاکستان کا بیڑا غرق کیا ہے، انہوں نے پاکستان کا معیشت کا بیڑا غرق کیا ہے. ابھی جو ہے نا صرف یہ ہے کہ ابھی جو الیکشن ہے صرف وہ لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ لڑ پڑے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ زرداری صاحب کا بھی یہی خواہش ہے کہ بلاول وزیر اعظم بنے اور نون لیگ کا یہ ہے کہ نواز شریف بنے. بات یہ ہے کہ اللہ کرے کہ جس طریقے سے الیکشن کمیشن جو تیاری کر رہا ہے کہ اللہ کرے کہ ان کو اللہ تعالیٰ ہمت دے، وہ صاف اور شفاف طریقے سے الیکشن ہو جائے تو پھر پتہ چل جائے گا کہ 16 مہینوں کا ریزلٹ کیا نکلتا ہے. تو تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے ایک سوال یہ بھی کیا تھا کہ 8 فروری کو الیکشن ہونے والا ہے لیکن ابھی تک کسی بھی سیاسی جماعتوں کی طرف سے کوئی سیاسی حل چل نہیں ہے کہ وہ پراپر طریقے سے وہاں پہ کوئی کمپین شروع کریں، وہ کریں. کیونکہ آج بھی میں کہتا ہوں کہ پشاور میں آج بھی ایک دھماکہ ہوا ہے اور خیبر پختونخوا اور خاص کر قبائلی اضلاع جو ہیں وہاں پہ بالکل الیکشن کا ماحول نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ وہاں پہ بدامنی کا بہت برا سسٹم چل رہا ہے یہاں پہ. اور 2023 میں یعنی کہ سر پنجاب میں بھی نہیں ہے، سر پنجاب میں بھی نہیں ہے. وہاں پہ بھی سنا ہے ٹماٹر پڑ رہے ہیں، آلو پڑ رہے ہیں. وہ بلاول بھٹو بتا رہے تھے کہ وہاں پہ ٹماٹر اور آلو سے عوام جو ہے استقبال کر رہی ہے کینڈیڈیٹ کا، لیڈر کا. یہی تو 16 مہینوں کا ریزلٹ ہے نا. یہ تو وہ تو ملنا ہی ہوگا، ٹماٹروں سے ہوگا جو استقبال تو ہوگا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کیونکہ 16 مہینوں کا ریزلٹ یہی ہے. بہرحال ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس ملک میں ایسا حکمران لے آئیں کہ وہ اس ملک کے ساتھ اور اس عوام کے ساتھ مخلص ہو، کیونکہ ابھی عوام جو ہے. اچھا سر میرا ایک سوال ہے. پرویز خٹک صاحب نے کہا میں تو کینڈیڈیٹ ہوں، جو آپ کے قائد ہیں وہ ہیں آپ کے پی کے. چلیں سر کے پی کے میں وہ وزیر اعلیٰ بنے، ہماری دعائیں ہیں، سب کی دعائیں. لیکن سر آپ وزیر اعظم کے لیے کس کو سپورٹ کریں گے؟ نواز شریف کو کریں گے یا بلاول بھٹو کو کریں گے؟ بوڑھوں کے وزیر اعظم کو کریں گے یا جوانوں کے وزیر اعظم کو کریں گے؟ کس کو کریں گے سر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ فیصلہ تو ہمارے جو بڑے ہیں انہوں نے کرنا ہے، کیونکہ ابھی فی الحال ہم نے فوکس کیا ہوا ہے خیبر پختونخوا کے اوپر. اور خیبر پختونخوا میں آپ کو پتہ ہے کہ آئے روز ہم ہر ایک ضلع میں جاتے ہیں، وہاں پہ ماشاءاللہ بڑے پراپر طریقے سے ہماری پارٹی میں در لوگ شامل ہو رہے ہیں اور اس کے اوپر ہمارا فوکس ہے. اور اللہ کرے ہمیں کوئی قومی. اچھا سر پی ایم ایل این پنجاب میں پی ٹی آئی کی پاپولرٹی کو توڑ نہیں سکی، لیکن کیا کے پی کے میں آپ نے پی ٹی آئی کی پاپولرٹی کو توڑ دیا ہے؟ الحمدللہ وہ تو دیکھ لیں نا، یہ 1.5 مہینے میں دیکھ لیں، ہمارا پروگرس دیکھ لیں کہ ہم نے جس طریقے سے ان کا جو ووٹر ہے ان کو توڑوایا ہے اور الحمدللہ ان کو. لیکن آپ کے جلسے ایک آگ کامیاب ہوئے، ایک آگ فیل کر گئے، ایسا کیوں؟ دیکھیں جلسے ہمارے جو تھے وہ الحمدللہ وہ کامیاب ہیں. اس کے علاوہ جو ہمارے کارنرز وہ ہوتے ہیں، کنونشن ہوتے ہیں یا کوئی میٹنگ وغیرہ ہوتے ہیں، وہ تو جلسہ ہے نہیں، وہ تو چھوٹا سا وہ شمولیت پروگرام ہوتا ہے، وہ تو جلسہ نہیں ہے. ابھی جو ہے نا ہم نے پراپر جلسوں کا ہم پرسوں ہمارے میٹنگ ہے، اس میں ہم شیڈول دیں گے تو دیکھ لیں کہ جلسے کس طرح ہوتے ہیں. اچھا کے پی کے میں عوامی ماحول بن گیا ہے سر؟ لوگ انٹرسٹڈ ہیں الیکشن کے لیے؟ بالکل ہے، کیونکہ لوگوں میں الحمدللہ خیبر پختونخوا کے بڑے زیرک لوگ ہیں، ان کو پتہ ہے
کیونکہ یہ 10 سال اقتدار پی ٹی آئی میں عمران خان نے تو کوئی کام ہی نہیں کیا ہے. ادھر اگر تھوڑا بہت اگر کام ہوا ہے وہ تو پرویز خٹک صاحب نے کیا تھا. یہ سید کارڈ کا وہ جہاں بھی جاتا تھا ان کا وہ مثالیں دے رہے تھے اور پولیس ریفارم کا وہ دے رہے تھے. سر میرا آخری سوال پھر سوال ہے سر آخری, آپ کی اپنی رائے کیا ہے سر؟ میاں نواز شریف کو چوتھی دفعہ وزیر اعظم بنائیں گے یا بلاول بھٹو کو اگلا وزیر اعظم بنائیں گے؟ سپورٹ آپ کریں گے سر؟ دیکھیں بات رہ گئے سپورٹ کی, لیکن یہ ہے کہ دونوں کو نہیں کریں گے سر؟ بلاول میں وہ میچورٹی نہیں ہے. اچھا, جو کون سی میچورٹی چاہیے سر؟ 40 سال والی؟ 40 سال والی چاہیے, لیکن ابھی تھوڑا ہے اس پہ, 4-5 سال کم اور بھی ہے اس میں. تو شہباز شریف بنیں گے تو دے دیں گے ووٹ؟ شہباز شریف بالکل بہتر ہے. بہتر ہے. اور اگر آصف علی زرداری بن گئے تو؟ آصف علی زرداری جو ہے نا صدارت کے لیے فٹ ہے. نہیں سر, وزیر اعظم کے لیے اس دفعہ وزیر اعظم کے لیے نہیں ہے. نہیں وہ نہیں ہے. اچھا نہیں ہے, اگر بن گئے فرض کریں آ گئے وہ تو بس یہ قدرتی معجزہ ہے, وہ تو ہو سکتا ہے. چلیں سر, بہت شکریہ آپ تینوں مہمانوں کا. ڈاکٹر دانش دیجیے, اللہ حافظ. ابھی سبسکرائب کریں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.